نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يا سيدي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحرهم من أورك خذ يدي صاحبنا خذ يدي صاحبنا يا رسول الله بحرمت شہزادی کونین سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا علی مشکل بشاہ کرم اللہ الکریم بحرمت محسن امام حسن مجتبی سید الاسفیاء علیہ السلام بحرمت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیدہ کلثوم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بحرمت امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر علیہ امام موسیٰ علیہ امام علی رضا علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام امام تقی علیہ السلام امام نقی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور نور زہرا منجی بشریت عالم غوث الزمان حجت خالق مقام لا مقام نور زہرا یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرج الشریف یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحرہم مغرقم خذ یدی ساحل لنا شکرا یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے شہزادی سلام اللہ علیہ کے غلام آپ کے وسیع آپ کے ولی آپ کے خلیفہ بلا فصل آپ کی آل پاک اور آپ کے منتخب و منتجب ان ائمہ کے امام جن کے ہاتھوں میں آپ نے اپنے دین کی بات دور دی ان کے صدقے ہمیں اپنی امان میں رکھے اے میرے آقا و مولا اے میرے مرشد و ہادی آپ کی آل اطہار کے غلاموں پر آپ کی نظر کی بڑی ضرورت ہے ہماری اولاد پر بھی ہمارے احباب پر بھی ہمارے عزیز و اقارب پر بھی اس لیے آقا کہ دنیا دھوکے بازوں اور جال سازوں اور ظالموں اور مفسدوں کے ہاتھوں بک چکی ہے بکتی رہی بھی لیکن اب اپنے اور اپنی شہزادی کے نور کی تجلی کا وقت اپنے رب سے منظور کرا دے اس لیے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ کی چاہتوں کے صدقے سب کچھ کرتا ہے اور تو اور آپ کی شہزادی کی رضا پہ راضی ہے سلام اللہ علیہ وسلم اور آپ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے غضبناک ہونے پہ غضبناک ہوتا ہے
رسول اللہ، ہمارا ایمان ہے جو آپ کی اولاد طاہرہ، اولاد مقدسہ کا نہیں، وہ نہ کسی کا ہے، نہ کہیں کا ہے، نہ کہیں کا رہے گا انشاءاللہ، لیکن بس اب نگاہیں تڑپتی ہیں نور زہرا کی زیارت کو۔ العجل ہے امام زمان، العجل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس قابل کیجیے کہ ہم بھی تو اس نور طاہر و مطہر کی زیارت کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ۔ آپ کو اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے مزین ہو کر سلام عرض کرتا ہوں۔ ماہ ذی قعدہ جب بھی آپ پر سایہ فگن ہو، اسے ماہ امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے وقت گزارنا قسمت کی بات ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ فرمایا، جس کے بارے میں رب نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہستی جس کی اتباع اور جس کی محبت کے بارے میں رب بڑے مترنم گیت ہمیں سناتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے یہ میں لفظ استعمال کر لوں۔ اہل حجت سے معذرت کر کے، کیونکہ رب کے مترنم نغمے ہیں۔ رب نے دو کام کیے ہیں قرآن پاک میں، ایک کام کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں بیان کی ہیں، اور دوسرا ان کی عظمت کو ماننے کے احکامات کے لیے اشارے رکھے ہیں، اور ان کی اتباع کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ بس سورہ النساء آیا 69، سورہ النساء چوتھی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صلوات پیش کرتے مل کر اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی بارگاہ مطہر میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Whoso obeys Allah and the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa barak wa sallam, they are with those unto whom Allah has shown favor of the prophets and the saints and the martyrs and the righteous, and the best of company are they. اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ایک پہلا حصہ جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رب نے ہی کہیں کہا جو لوگ خدا کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا ہے، یعنی انبیاء
یہ بات یاد رہے کہ تمام انبیاء میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع ہیں اور ان کی آل کے بھی مطیع ہیں۔ پھر عرض کر دوں، اولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوسطنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہیں میرے وہ جو کچھ سن لوگ ہیں انہیں نہ سمجھ آئے، اسی ہی طبقے کے لکھے ہوئے ایک شخص کا شعر ہے، اس کا ترجمہ میں نے اپنی زبان میں بھی کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر بوند کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا ساتھ اکٹھے سفر میں زاد راہ مکمل کر کے چلیں تو اچھا ہوتا ہے، ورنہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے 10 میل سفر کرے، پھر ایک چیز لینے کے لیے واپس جائے، پھر آئے، پھر ایک چیز لے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جو آدھا اندھا ہو چکا ہو، اینک کی ضرورت ہو، وہ گھر سے نکلے اینک نہ ملے تو کتاب پڑھنا لازم ہو جائے، اس پر کیا کرے گا؟ پھر گھر جائے گا، اینک لینے وقت گیا، پھر اس نے کوئی اور سامان رکھا ہو، کہیں رہنا ہو، ٹوتھ برش لینا ہو بھول جائے، یا اگر بڑی بڑی سبز رنگی پگڑیاں پہن کے مسواکیں یہاں لٹکا لے، لیکن اسے دشمنان اہل بیت کے تو فیض کے دن یاد آتے ہوں، لیکن مولا کائنات علیہ السلام کے فیوز و برکات کے ایام یاد نہ آتے ہوں، ایسے ہیں نا، کیا کریں؟ خیر کا ذکر ہوگا تو شر یقیناً خود بخود یوں کیا بولتے ہیں، مجھے یوں کر کے پھن پھیلا کے ایک سانپ ہوتا ہے نا، کوبرا سنیک، پھنیر جسے پنجابی میں بولتے ہیں، ناگ جو ہوتا ہے نا، یہ کالے ناگ ہیں، اسلام کی روح کو ڈسنے والی یہ کالے ناگ ہیں، یہ کالے ناگ ہیں، انہوں نے اسلام کا چہرہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ ان کی جھوٹوں کو سمجھیں، ان کی واویلی انگیزوں کو سمجھیں، اور نہ پوچھ مجھ سے حقائق کی داستائیں دوست، بڑا ہی تلخ ہے میرے تجربات کا رنگ۔ رب فرما رہا ہے جو لوگ خدا اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بس مقصد رب کا ایک ہی ہے، اس لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ورنہ رب کیسے رب نہ چل کے رب خدا نیچے آ کے دکھا سکتا ہے، یوں چلو، نہ بیٹھ کے، نہ گفتگو کر کے، نہ لباس پہن کے، نہ دستار باندھ کے، نہ عبا پہن کے، نہ قبا پہن کے، نہ جنگ کر کے، نہ محبت کر کے، نہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو کر، نہ اپنے بھائی کو وصی بنا کر، کیونکہ وہ تو لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد۔ کہیں سیاسی سٹنٹ والے لوگ ذرا کوئی غلط نہ سمجھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربی، اور کذالک اللہ ربنا کہنا چاہیے، ہمارا رب واقعی ایسا ہے، اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی ہیں، اور ان کی آل پاک بھی ایسے ہی ہیں، ان میں کوئی علی ہو، پہلا علی ہو، دوسرا علی ہو، تیسرا علی ہو، کرم اللہ وجل کریم علیہ الصلوۃ والسلام
یا پہلا محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آخری محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کریم فرما رہا ہے اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا ہے، یعنی انبیاء، سب سے پہلا درجہ انبیاء، پھر صدیق۔ صدیق صرف وہ ہے جو صدیقہ کائنات بدعت الرسول سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ قسیمہ نور رسول سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو صدیقہ سمجھتے ہوں، ان کے کلیم پر یہ نہ کہہ دے ہوں کہ ہم نے تو اپنے نبی سے سنا ہے نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ارے اگر فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ اپنے پدر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے کل کا وارث ہونا حق نہیں رکھتی تو قرآن پھر معاذ اللہ قرآن نے کیوں حکم دیا وراثت کے لیے؟ میں نے غالباً ایک بار کہا تھا مسلمانوں پہ ظلم یہ ہے اس بات کا کہ نبی کے ساتھ 3 ظلم ہوئے، سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا؟ ایک وراثت، دوسرا وصیت، دونوں چیزوں کا قرآن میں حکم ہے، صریح حکم۔ نہ ماننے والا کسی صورت دین اسلام سے منحرف ہے، ظاہر ہے جو قرآن کا منکر وہی کافر ہے۔ کافر کہتے کسے ہیں؟ ایویں ان کے دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے نہ ماننے والے کو۔ فاطمہ کو نہ ماننا بھی تو کفر ہے، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ ہماری جانیں قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شہزادی باہر کیف۔ نبی کے ساتھ ظلم کیا ہوا؟ 1 2 3، یعنی یہ ٹرائی کا مافیا اور 3 ظلم کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ ظلم کیا ہوا؟ نبی کو وصیت نہیں لکھنے دی گئی، نبی کو وراثت کے بارے میں شہزادی سلام اللہ علیہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اور نہیں ہوتی تو سید الانبیاء کی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اس مولوی مفتری اور سارے نجدی مجدی کی سب کچھ کی ہوتی ہے، اور نبی کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! تو پھر لعنت ہے اس امت پر جو وہ کام کر رہی جو نبی نے نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، حکم ہے اس کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب، انہیں کہہ دو، تم کہو میرے محبوب، کیا کہو؟ تحبون اللہ، اب اللہ سے محبت کرتے ہو، نمازیں پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، زکاتیں دے کر اللہ کو راضی کرتے ہو۔ کہاں خمس دیتے ہیں؟ خمس تو ان کے یہ کہنا ہی گستاخی ہے۔ حج، قرات قرآن، ہاں جی، اور تراویحاں پڑھتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو، تو پھر ایک کام کرو، فاتبعونی، اتباع رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ کہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویحاں پڑھی ہیں؟ جائیں تراش کر لیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں حضرت کو یہ بڑا شوق تھا کہ اسلام میں ایک ڈسپلن پیدا کریں۔ اللہ غنی، ان کو یہ حیا ہی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ گویا جس نے ڈسپلن دینا تھا وہ ڈسپلن قائم نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین۔ تصور کریں، ڈسپلن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
دین نبی کا ڈسپلن کے لیے اسے پتہ نہ ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ بزم ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے، آیت انشاءاللہ پوری کروں گا، یہی ہے فرمایا ایھا الناس، ایھا الناس۔ دیکھیے ذرا طرز تکلم اللہ کا بھی، طرز تخاطب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے ایمان والو نہیں کہا، اے لوگو فرمایا انی تارکم فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا بعدی امرین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اے لوگو، میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا میرے صحابیوں، نہیں فرمایا میرے صحابیوں، نہیں فرمایا میرے صحابیوں، خدا کی قسم یہ اس طرح مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے صدقے یہ انعام ہے۔ اس بات کا میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی تفسیر کسی سے اس طرح نہیں سنی جو عرض کر رہا ہوں، یہ ان کا کرم ہے، یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا کرم ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ نہیں فرمایا میرے صحابیوں، نہیں فرمایا میرے صحابیوں، نہیں فرمایا اے مومنوں، فرمایا ایھا الناس، جتنے ترک سے آئی ہے یہ حدیث ثقلین، فرمایا ایھا الناس انی تارکم فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی امرین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعترتی اہل بیت وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اے لوگو، when you call somebody oh folks, that means you know there's somebody who is to be called His Excellency, Her Majesty۔ ہاں یہ بات یاد رہے، ہمیں پتہ ہے الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ مفتری آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اے لوگوں، میں تم میں دو امر چھوڑے جا رہا ہوں، امر، یہ اولل الامر امر چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان زمین کے درمیان کھینچی ہوئی رسی ہے، دوسرا میرے اہل بیت، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ یہ حوالے ہمارا ایک دوست خام خواہ فلانے کا حوالہ کیا ہے، کون سا حوالہ ہے، ہاں جی، جس کو بھی کہیں، یہ دور منصور والا بھی شیعہ ہو گیا ہے، اور معجم الکبیر والا بھی شیعہ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے حاکم بھی شیعہ ہو گیا ہے، نسائی بھی شیعہ ہو گیا ہے، طبرانی بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ صرف غیرت چاہیے۔ اور دوسری طرق سے فَإِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وعترتی اہل بیتی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما۔ اللہ اکبر، فانظروا کیف تخلفون فیہما۔ اور روایات میں آتا ہے کہ میرے آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہا، بس میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، آسمان اور زمین کے درمیان کھینچی ہوئی رسی، اور دوسری چیز میری عطرت، میرے اہل بیت ہے جو ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہو جائیں۔ دیکھو، خیال کرنا تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، تم میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ مسلم کے حوالے سے بھی الا ایھا الناس یوں آغاز ہو رہا ہے۔ زندگی رہی ان لمحات میں جن میں ہمارا وچھوڑا ہونے کو ہے، چند لمحوں کے لیے، اگر کیونکہ ایک لمحے کا پتہ نہیں زندگی کا،
یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ میرے مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کی عزت کی اگر تو نے، ان کی توقیر کی اگر تو نے ہم پر نعمت وا کی ہے تو اسے بیان کرنے کی توفیق بھی دے اور ہمت بھی دے۔ یقین کیجئے یہاں پہ جو معنی آ رہا ہے من النبیین، یہ سورہ النساء کی آیہ کریمہ میں جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر کر کے پیچھے کھڑے ہونا ہے یوسف زہرا امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پیچھے۔ ہاں، وہ نبی اولو العزم، فرمایا پھر صدیق، شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ بس یہ یاد رہے ظاہری حکومتوں کی وجہ سے اگر آپ گزشتہ اقوام کو، گزشتہ غاصبوں کو اگر آپ عزت دیتے ہیں تو آج کے غاصب کو بھی عزت دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ کے اس دنیا کرۂ ارض پر this world has become a very small village, global village۔ اس میں جس کے پاس طاقت ہے نا، چھین کر طاقت جو لیتے ہیں، یا عوام کے جعلی ووٹوں سے جو طاقتور بنتے ہیں، وہ الہی قوانین کے تحت نہیں زندگی گزارتے، ان کا اپنا سٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے۔ سٹیٹ کرافٹ اور سٹیٹ کریٹر کے کرافٹ میں بڑا فرق ہے، ایٹرنل کرافٹ اور سپرفیشل کرافٹ میں بڑا فرق ہے۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا آقی یا رسول اللہ علیک سیدی حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کفیل صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا وکیل صلی اللہ، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم ورفعنا لک ذکر میں یہ ناچیز آپ کی طرف سے آپ کی زبان بول رہا ہے، بس اتنا عرض کروں گا، مومنین کی زبان بول رہا ہے، مومنین جن کے امیر کا نام ہے امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اور جو لوگ خدا کی اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول ہیں جن کی وجہ سے تخلیق کائنات کی جو ہوئی وہ اور رسالت ملی باقی رسولوں اور انبیاء کو، یہ ختم الرسول کی بات ہو رہی۔ وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
تصور کریں انبیاء کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اب کوئی شخص کسی سے پوچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس غلام سے جو ان کے وقت میں ان کا صحابی ہو، جسے قتل و شہید کر دیا گیا ہو، کہ بھائی بڑی خوب ہے تیری رفاقت، کہیں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کہیں پاؤں کاٹا جا رہا ہے، کسی اور نبی سے پوچھا ہے، نبی سے براہ راست پوچھ لیا جائے تو پوچھا جائے کہ واہ بھی واہ، یہ جو ہمارے جو گمراہیاں پھیلانے والے مولوی اور مفتری ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ میرے بھائی بھی مجھے اس طرح کے سوال جو آپ کرتے ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا روحانی جسے کہتے ہیں نا تکلیف دہ قسم کا غم پہنچاتے ہیں۔ اچھا جی تو پھر اختیار نہیں ہے تو ساتھ بیٹھے، ساتھ لیٹے، سامنے بیٹھتے، آگے جاتے، پیچھے جاتے۔ شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی حرکت کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ کیا کرے گا، اور بعد میں کیا کر رہا ہے، تا قیام قیامت اللہ نے مہلت بھی دے دی۔ یہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں جانے والے لائق اور فائق اور جو کریڈینشل ہولڈرز فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈگری کرنے کے بعد جو ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، کرپشن بھی شروع کر دیتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کرپشن شروع کر دیتے ہیں، وزیر اعظم صدور بنتے ہیں مافیا کے ذریعے، اور پیچھے جو ہے نا پاور کوریڈور کا چرچا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے دین پہ مسلط ہونے والی خلافت کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، کیا کریں، میں بھی نہیں سوچتا تھا، میں اپنے سابقہ سنی بھائیوں کو کیوں اس بات کا دوش دوں، وہ تو بیچارے سادے ہیں۔ بس سیدہ پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی محبت اور عظمت اگر دل میں نہ آئے تو یقین کیجیے آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی رہتی بلکہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں اتفاق سے ایک ہمارے دوست کے گھر گئے، ملائے، السلام علیکم جی چودھری صاحب، اس ناچیز کا ملاتے ہوئے کہ جی بڑے مولائی، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں یہ جو نعرہ حیدری کی بجائے انہوں نے تحقیقیں کر کے نعرے لگائیں نہ شروع کیے، ان کی تحقیق کے قربان جائیں۔ باہر کیف حق تو علی ہے، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، ارے حق تو کیا، حق تو گداگر ہے مولا کائنات علیہ السلام کے در کا، کون کہتا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے میرے فیس بک پہ بھی، علی حق کا میں نے لکھا، لیکن نہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو، اس کا مطلب یہ ہوا ہے ہمیں سمجھانا ہے کہ لوگوں یہ خیال کرنا علی کا گداگر ہے، حق کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، بھکاری ہے حق جو ہے، حق جسے ہم کہتے ہیں نا رائٹس، ایک تو حق ہے نا حق تعالی، تو خالق ہے نا سب کا، تو مالک ہے نا سب کا، وہ تو محب و محبوب ہے نا علی علیہ السلام کا، نہیں حق، حقیقت، جائز بات، اور سب سے بڑی حقیقت کیا تھی؟ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی آئے، بابا ڈپٹی اللہ کے دین کا ڈپٹی چاہیے، ایسا ڈپٹی چاہیے تھا
جسے اپنے انسان ہونے پر فخر ہو، نہ کہ وہ شرمائے، وہ یہ نہ کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، وہ بتائے کہ اے بندو تم انسان ہونے کے ناطے اس دنیا سے بڑے جہان اپنے اندر رکھتے ہو۔ بہرحال کیا کریں جب محبت اپنی جگہ بناتی ہے تو دشمنوں سے دشمنی بڑھ جاتی ہے، یقین کیجئے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ دھوکہ دہی کے ذریعے ظلم کیا گیا، میں نے اپنے اس دوست سے گفتگو کی، بڑی جمع تفریق اس نے بیچارے نے سوالوں کا۔ میں نے کہا اس طرح ہے کہ ہمارے سام کے بہن بھائی یہ زور لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سپرد کر دیا تھا۔ کیا کہنے، میں نے آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا جو اپنے مشورے کو مریض کے سپرد کر دے۔ بھائی میں نے کوئی نہیں دیکھا ایسا ڈاکٹر، ایسا طبیب۔ اور یہ نفوس کے طبیب کی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ فیکٹری بنائے اور انتظار کرے فیکٹری کے ٹائمنگ، فیکٹری کے دروازے، گاڑی کے ڈیزائن، کوئی آرکیٹیکٹ جو ہو وہ مستری کو کہے کہ یار یہ آرکیٹیکٹ تو میں ہوں لیکن ذرا تو اس کے ڈیزائن بنانے میں آؤ نا۔ عجیب بات ہے، امت کو دھوکہ دیتے ہیں کس طرح۔ چلیے ان کی بات مان لیتے ہیں چند لمحوں کے لیے، اس لیے کہ جھوٹ کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سپرد کر دیے کام۔ چلیے امت کے سپرد کیا تو امت نے پھر لڑائی کیوں کی؟ ایک نے یہ کیوں کہا کہ ایک انصار سے بنے، دوسرے نے یہ کیوں کہا کہ ایک مہاجرین سے بنے، پھر یہ کیوں کہا گیا اچھا نہیں مانتے، پھر ماشاءاللہ مشہور ہے جھپٹ کے مارا گیا تھا، سعد بن عبادہ کو مار کے کیا گیا نا۔ یہ بات تو موجود ہے نا خلافت کی، ثقیفہ میں جو کچھ ہوا۔ چلیے ٹھیک ہے بابا، ہم مانتے ہیں، آپ کی ہی مانتے ہیں۔ اگر یہ خلافت کا طریقہ یوں ہی ہونا چاہیے تھا، اگلی دو خلافتوں کو ذرا تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھ لو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ بات یاد رہے، عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کی اہمیت کو سمجھنا، ان کی اطاعت مذاق نہیں ہے۔ یہی بات ہوئی تھی کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چلیے مان لیا بھائی، تمہارے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے ہی مانتے ہیں امت کے سپرد۔ چلیے جی، تو پھر امت نے پہلے خلیفے کی طرح دوسرے کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ دوسرے کی طرح تیسرے، لوگوں کو نہیں پتا لوگوں کو۔ نہیں پتا لوگوں کو۔ اگر لوگوں کو پتا ہو، خدا کی قسم وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے قدموں پہ آ کے جان دے دیں کہ یا علی ہم اتنے گستاخ رہے، آپ کے ساتھ اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے، اور اپنے نبی کے در پر، ان کی شہزادی سلام اللہ علیہ کے در پہ جان دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، دھوکے بازی کرتے ہیں۔ پہلی خلافت، سب سے پہلا امیدوار حضرت سعد بن عبادہ، باقیوں نے تو کانا پھوسی کر کے وہاں پہنچے گئے۔ پھر دوسری خلافت نومینیشن، تیسری خلافت شورا، اور چوتھی خلافت حق اپنی جگہ پہ آیا نا جب، تو پھر فرمایا حق نے کہ جاؤ، میں پہلے کب اس قابل نہیں تھا جب تم نے نہیں سمجھا۔
ذرا حیات طیبہ، یہ نہج البلاغہ سے جھوٹے ملا یہ جو اپنے خلیفوں کی عظمتوں کی باتیں کرتے ہیں اس کو ذرا غور سے پڑھیں، پورے جو ارشاد ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مولا کائنات نے کہیں مفضول کو افضل نہیں قرار دیا، اس لیے کہ ان معصومین کا علم خدائی علم ہے، مذاق نہیں ہے۔ لیکن ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ جو بد اخلاقیاں منسلک کی جاتی ہیں ان کا ذکر نہیں پورا کر سکتے۔ آل رسول کا غم تو ایسے آدمی تڑپتا رہتا ہے، جیسے انگاروں پہ انسان کو کھڑا کر دیا جائے، یہ ایسا غم ہے۔ آل رسول علیہ السلام کا غم یقین کیجئے ایسے ہے جیسے آپ نے انگارے نگل لیے، انگاروں پر کھڑے ہیں اور اوپر سے انگارے برس رہے ہیں۔ یہ اتنا غم ہے، یہ اتنا بڑا غم ہے، یہ اتنا بڑا غم ہے۔ ان ائمہ علیہ السلام کو پھر کبھی نہ کسی کو زہر دیا جاتا، کبھی نہ کسی کو تلوار سے شہید کیا جاتا۔ اگر یہ مان لیا جاتا، یہ پہچان ہو جاتی۔ اطاعت کہتے کسے ہیں آپ؟ میں نے بہت سارے اپنے تمام سنی ملنے والے ہیں جو نہیں مانتے، جو مجھ پہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، او چودھری صاحب تسان کیا ہو گیا، تسان کیا ہو گیا۔ ہاں جی، انہیں میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ تو ذرا، اگر تم سے کوئی کاروبار کے بارے میں پوچھ لے، تمہیں بڑا سا کاروبار مل جائے، زیادہ نہیں 40-50 لاکھ پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، کوئی ملینز پاؤنڈ کی نہیں، 50 لاکھ پاؤنڈ کا بزنس ہو۔ یہ میرے ایک دوست میں جڑے سوال کر دیں جناب کی حوالات ذرا عابدی صاحب ذرا دینا، ان کے لیے یہ شرط ہے، یہ بتائیں مجھے، اگر ٹیکسی چلاتے ہوئے ٹیکسی فرم ہو کسی کے پاس، اس کا کوئی ڈیپٹی ہوگا، وہ پاگل نہیں ہوگا کہ ڈرائیوروں کو کہے کہ اپنا ڈیپٹی بنا لینا، اور بتا کے بھی نہ جائے، اشاروں کنایوں میں باتیں کرے۔ ہاں، آنکھوں میں اپنے ہاتھ سے امت کو نہیں ڈالنا چاہیے مرچیں۔ نابینا جنم لیتی ہے اس قوم کی اولاد جو قوم دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں۔ اطاعت رسول آنکھ ہے انسانیت کی، آنکھ ہے ایمان کی، آنکھ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی محبت کی۔ بس چند اشعار بس بارگاہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی محبت میں آئے تھے، تو میں دعاؤں کے بھی ہیں قائل بہت لوگ، لنگر حسینی غیرت اگر ان لوگوں کو ہو تو خدا کی قسم چلو بھر پانی میں یہ ڈوب مریں۔ یہ ان کے جو اعلی حضرتیں ہیں وہ اس طرح کے لطیفے بیان کرتے ہیں، فتاوے دیتے ہیں کہ اہل تشیع کے تعزیے دیکھنے سے کہیں ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں، کہیں شیعہ سے ہاتھ ملانے سے ان کے پتہ نہیں نکاح فاسد ہو جاتے ہیں۔ ابھی انڈیا کے پچھلے دنوں عابدی صاحب نے جو اپنے پروگرام میں چلائی، اندازہ لگائیں جنازہ پڑھنے سے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ جی، اور حقیقت یہ ہے کہ ظلم کرتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ نہیں، خدا کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ صرف کیا جو بولتے ہیں کھچڑی بنانے کے لیے۔ لنگر حسینی نام کیا ہے؟ لنگر حسینی، معاویہ رضی اللہ، اب تو یزید کو بھی رضی اللہ کہنے والے آگے ہیں۔ اور پھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام کے ماتم پہ انگلیاں اعتراض، لعنت ہے تمہاری زبانوں پہ اور تمہارے مانگنے والے منہوں پہ۔ حسین علیہ السلام کی مجالس کے بارے میں تم زبانیں کھولتے ہو، ان کے ماتمی، ان کی بارگاہ میں خون بہانے والوں کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کی بارگاہ میں غمگین رہنے والوں کے بارے میں بات کرتے ہو۔ تم لنگر حسینی مانگتے ہو، تم لنگر حسینی مانگتے ہو۔ اس کے والد گرامی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کو چوتھے نمبر دینے کے بعد اور تم ان کی حقیقت کو نہ سمجھو،
اپنے آپ کو سید کہلواتے ہو اور افضل قرار دیتے ہو تحقیق کے بعد کسی اور کو. خدا کی قسم اس انداز کی سوچ رکھنے والا سوائے لعنتی کے کچھ نہیں. اس لیے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. لیکن لنگر حسینی اللہ اکبر جی، نہ علیہ السلام پہ، نہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو علیہ السلام، نہ زینب سلام اللہ علیہ کی بات، نہ ان کے ذکر کی بات جی. اور بس کیا ہم تو یہ یقین کیجئے میں اہل سنت رہا ہوں، بس I feel regret for that. I feel regret for that. اے میرے سنی بہن بھائیوں، خدا کی قسم آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. ان کے فتووں کو پڑھو. جو ان کا اعلیٰ امام اعظم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو مشرک کہتا ہے. جو ان کا اعلیٰ حضرت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے کو کافر کہتا ہے. اور یہ پھر کہتے ہیں ہم مانتے نہیں، ہم یہ تو نہیں مانتے، وہ تسی ادھے تتر ادھے بٹیر، ادھے تتر ادھے بٹیر. آخر جی اسی جناب بڑا پاک ستھرا صاف ستھرا خریداری کر کے بڑی نیکی سے بڑی طہارت سے کمائی کی ہے، یہ کی ہے وہ کی ہے، بس کی ہے. بس وہ پانی ترکاری میں صرف وہ ڈال دیے جسے لکھ کوئی اور کر گیا تھا، نجس جانور، نجس عین. باہر کیف یہی ہے. ان سے پوچھو لنگر حسینی کے علاوہ کبھی کسی خلیفے کے نام کا بھی لنگر تم لے سکتے ہو؟ اور ملے گا تو علی کے نام کا علیہ السلام، ملے گا سید السلام اللہ علیہ کے نام کا، ملے گا تو حسنین علیہ السلام کے نام کا، اور آخرت بھی اسی پہ سنورے گی انہی کے شہزادوں کے. تو تبھی عرض کیا تھا کہ دعاؤں کے بھی ہیں قائل بہت لوگ. دعاؤں مومنین کی بھی عرض یہ ہے کہ وہ بھی غور کریں کہ غلام ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں ہیں، کچھ انہیں نبھانا چاہیے. دعاؤں کے بھی ہیں قائل بہت لوگ، گناہوں پہ بھی ہیں مائل بہت لوگ. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں تو ہم پڑھتے ہیں نا، دعائیں کمیل ہے، دعائیں ندوہ ہے، اور بڑی دعائیں ہیں مولا ہے. دعاؤں کے بھی ہیں قائل بہت لوگ، گناہوں پہ بھی ہیں مائل بہت لوگ. حقیقی منعم کے حق لوٹتے ہیں. جس نے نبی کا حق لوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے علی کا حق لوٹا علیہ السلام، جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا حق لوٹا. میری شہزادی کی برکت انور کا نہیں پتہ. امت مسلمہ سوائے مکتب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے، ان کے کسی کو غم ہوئے کہ جنت البقیع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میں جن سے متعلق رہا ہوں چوں چوں چاں چاں بہت کرتے ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں جی، اپنے پیر کو خدا کی طرح سمجھتے ہیں. بلکہ وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اے رب ورگا اجے پھسیا اے ورگا. لیکن خدا کی قسم جتنے مرتبے حضرت رابعہ بصری کے بیان کرتے ہیں اس کا چوتھا حصہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اپنے نبی کو بہتان دے دیتے ہیں. امت کے سپرد کر دیا تو پھر پہلے نے امت کے سپرد کیوں نہیں کیا دوسرے کا کام؟ دوسرے نے کیوں نہیں کیا امت کے سپرد کام؟ ذرا تھوڑا سا رہا اس کو اگر ممکن ہو تھوڑا سا ذرا زور سے نا بادام کے وزن کا ہی پتھر مار کے بندہ چیک کرے. دعاؤں کے بھی ہیں قائل بہت لوگ، گناہوں پہ بھی ہیں مائل بہت لوگ. حقیقی منعم کے حق لوٹتے ہیں اگرچہ بھوک سے گھائل بہت لوگ. اور قابل غور اور حاصل منقبت وراثت فاطمہ کی غصب کر کے، سلام اللہ علیہ صلاۃ اللہ علیہ، وراثت فاطمہ کی غصب کر کے عبادت کر چکے زائل بہت لوگ. وراثت فاطمہ کی غصب کر کے، وراثت فاطمہ کی غصب کر کے، سلام اللہ علیہ،
عبادت کر چکے زائل بہت لوگ، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ نبیوں کو آرے سے چیرا گیا ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کرتی تو وہ ہو جاتا، بد دین یہ باتیں کرتے ہیں، وہ بد دعا دے دیتی، یہ کرتی وہ کرتی۔ نہیں، اپنے لیے انہوں نے نہیں، اپنے لیے صابرہ و شاکرہ و زاہدہ و عابدہ ماجدہ و امجدہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ وراثت فاطمہ کیوں نبیوں کو آروں سے دو لخت کیا گیا؟ ہسٹری پڑھیں حضرت یحییٰ و زکریا کی۔ وراثت فاطمہ کی غصب کر کے عبادت کر چکے زائل بہت لوگ، اور علی کے ڈاکوؤں کا حق جتا کر، علی کے ڈاکوؤں کا حق جتا کر نبی کے بنتے ہیں سائل بہت لوگ۔ ہاں جی، میں تو اس سے رہا ہوں نا، فرقے سے۔ علی کے ڈاکوؤں کا حق جتا کر نبی کے بنتے ہیں سائل بہت لوگ۔ تیسرے علی، نہ ظلم ہوتا کسی علی سے، نہ ظلم ہوتا کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ کو اللہ پاک موقع دے امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس مطہر منور میں حاضری پیش کرنے کی، تو یہ ارشاد بس یہی عرض کر سکتا ہوں، وقت کی قید۔ فرمایا میرے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا، اور ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور ان سے امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور ان سے امام حسین علیہ السلام، یا حسین یا حسین علیہ السلام ہماری جانے کا، اور ان سے علی المرتضیٰ علیہ السلام، اور ان سے حضرت رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے جناب جبریل امین نے، اور ان سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اسے زبان پر جاری کرے گا میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعہ رحمت میں داخل ہوگا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ یہ فرما کر آپ سواری میں جا رہے تھے، آپ نے پردہ کھچوا دیا اور چند قدم یہ بڑھنے کے بعد فرمایا کہنے والا لا الہ، کہنے والا نجات ضرور پائے گا، لیکن اس کے کہنے اور نجات پانے میں چند شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہوگی تو لا الہ کہنا کافی نہ ہوگا، کافی نہ ہوگا۔ مولا تعالیٰ تجھے واسطہ ہے اپنے محبوبوں، ان کی تمام محبتوں کا ہماری حاضری قبول فرما، امت مسلمہ پر یہ محبت واقع کر دے۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سمیت کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔